انبیاء علیہ السلام قربانی کرتے چلے آئے ہیں، اور ہر نبی نے قربانی کے اس سلسلے کو آگے بڑھایا۔ اس کے متبعین، اس کے ماننے والے قربانی کے اس عمل کو زندہ کرتے ہوئے ہمیشہ آگے بڑھاتے رہے کہ آج لاکھوں کروڑوں قربانیاں انسانی سماج میں مختلف مقامات پر جو ہو رہی ہیں، اس کے پیچھے بہت سارے عوامر، بہت سارے لوگ ایسے جو امت کو کھڑا کرنے والے، امت کو اٹھانے والے، کہ وہ قربانی کو زندہ کر سکیں، اس کے لیے محنت اور جد و جہد کرنے والے۔ ان میں سے ہمارے برادر مکرم حضرت مولانا قاضی محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے قربانی کے ان جانوروں کو خریدنے کے لیے جاتے ہوئے جام شہادت نوش کیا 2017 میں 7 ذی الحجہ کو، کہ جن کی شبانہ روز محنت اس پورے علاقے میں احیاء دین کے لیے کوشش اور ہمہ جہت انسانی سوسائٹی کو آگے بڑھانے کی محنت اپنے اس تھوڑے ہی عرصے میں زندگی کے جاری رکھتے ہوئے وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، تو اپنی دعاؤں میں ایسے لوگوں کو یاد رکھنا کہ جن کی وجہ سے انسانوں میں دین کی محبت پیدا ہو، دین کا خلق آئے، دین کا تعارف پیدا ہو، دین کے ساتھ محبت پیدا ہو۔ یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ ہم اپنے ان محسنین کو اپنی زندگی میں دعا کے ساتھ یاد رکھیں کہ انسان جب یہاں سے چلا جاتا ہے تو اسے وہاں ضرورت پیش نہیں آتی کھانے اور پینے کی، پہننے اور سونے جاگنے کی۔ وہاں پر جو اس کی ضرورت ہے وہ دعا ہے، کہ دعا کے ذریعے اللہ سے التجا کر کے ہم اپنے جانے والوں کو ایک ہدیہ اور تحفہ پیش کرتے رہیں، کہ جس کے ذریعے سے ان کے آخرت کے درجات بلند ہوتے رہیں، اور اللہ تعالی ہمیں بھی یہ توفیق نصیب کرے کہ ہم اپنی زندگی کی بنیاد ایسی بنائیں جس میں نیکی اور خیر کے اور اجتماعیت کے یہ امور یہ ہم سے بھی سر انجام پا جائیں، تاکہ آنے والے دور میں ہمارے لیے یہ صدقہ جاریہ بن جائے۔ جو آدمی کسی نیک کام کی بنیاد رکھ دیتا ہے تو وہ بنیاد اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتی ہے، جب تک وہ چلتی رہتی ہے اسے اس کا اجر، ثواب اور بدلہ ملتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔